امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 5، چوکور۔ چوکور استنبول کے سب سے خطرناک محلوں میں سے ایک ہے، جہاں کوچو ولی خاندان کی حکومت ہے۔ اگرچہ ان کا جرم سے گہرا تعلق ہے، لیکن خاندان کے اپنے اصول ہیں۔ ان قوانین میں سے ایک منشیات کی ممانعت ہے۔ چوکور میں منشیات تیار، استعمال یا فروخت نہیں کی جا سکتی، لیکن اوپر والوں میں سے ایک پابندی کو توڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ پہلے وہ چوکو ولی کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب اس کی درخواست مسترد کر دی جاتی ہے تو وہ اپنی طاقت سے محلے اور خاندان پر حملہ کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ سوچتا ہے اس نے خاندان کو گھٹنوں کے بل ڈال دیا ہے۔ کچھ غیر متوقع طور پر سامنے آتا ہے۔ اب کارڈز کو دوبارہ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، اچاردے۔ جب سارپ کا بھائی امت غائب ہو جاتا ہے اور اسے مردہ تصور کیا جاتا ہے تو اس کی ماں اس کی یادداشت پر اپنی جان کے لیے لٹک جاتی ہے۔ سارپ اپنے آپ کو کھونے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور اب بھی اس نقصان سے پریشان ہے۔ جس طرح سارپ کو پولیس اکیڈمی سے گریجویٹ ہونا ہے، اسے ہجوم کے باس جیلال کاراباش کے ذریعے چلانے والی مافیا سنڈیکیٹ میں در اندازی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اسے یقین ہے کہ اپنے مشن میں کامیاب ہو کر وہ آخر کار اپنے دماغ اور روح میں سکون پا لے گا۔ نمبر 3، عدم فارہ۔ فارہ ایک 28 سالہ ایرانی خاتون ہے۔ 6 سال قبل ایران سے فرار ہوتے ہوئے اسے استنبول میں رکنا پڑا کیونکہ اسے معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ وہاں ایک غیر قانونی تارکین وطن کے طور پر رہنے لگتی ہے۔ مزید یہ کہ اس کے بیٹے کیرم شاہ کو ایک نایاب بیماری ہے۔ چونکہ مدافعتی نظام پیدائش سے ہی بہت کمزور ہے، اس لیے کیرم شاہ بیماریوں کے لیے کھلا ہے، اس لیے اسے جراثیم سے پاک ماحول میں رہنا پڑتا ہے۔ فرح میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود استنبول میں غیر قانونی طور پر صفائی کا کام کرتی ہے۔ فرح کی زندگی کا مقصد اس کے بیٹے کیرم شاہ کے لیے صحت مند ہونا اور عام بچوں کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ وہ جلد از جلد پیسے بچائے گی اور اپنے بیٹے کا علاج مکمل کر کے دوبارہ فرانس جائے گی، لیکن فرح کی دنیا راتوں رات بدل جاتی ہے۔ وہ مافیا کے ذریعے کیے گئے قتل کی گواہ ہے، جہاں وہ صفائی کرنے جاتی ہے اور طاہر لیکے سے ملتی ہے۔ نمبر 2، یارگی۔ جب وہ ابھی لا اسکول میں تھی، جیلان کے والد کو ایک ایسے جرم کے لیے پھنسایا گیا جو اس نے نہیں کیا تھا۔ وہاں قانون ہے اور پھر انصاف ہے، اور جب سے اس کے والد کو جیل بھیجا گیا ہے، جیلان کو معلوم ہے کہ وہ کس طرف ہے۔ جیلان ایک دفاعی وکیل بن جاتی ہے اور ایک بہادر، متحرک اور لاپرواہ وکیل کے طور پر جانی جاتی ہے جس کا اس کے ساتھی احترام کرتے ہیں، لیکن استغاثہ اور پولیس کے ساتھ مسلسل مشکلات میں رہتی ہے۔ الغاز ایک بے ہدہ پروسیکیوٹر ہے جو کتاب کے مطابق سب کچھ کرتا ہے۔ اس کے والد استنبول پولیس ڈپارٹمنٹ کے قتل عام کے معزز سربراہ ہیں، اور یہ انہی کی طرف سے ہے کہ الغاز کو صحیح اور غلط کا ناقابل فہم احساس ملتا ہے۔ اس کے لیے قانون اور انصاف ایک ہی چیز ہے، اس لیے جب جیلان کسی کلائنٹ کو صاف کرنے میں مدد کرنے کے لیے بیک چینل کی معلومات ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے تو وہ اسے اپنے دفتر سے باہر پھینک دیتا ہے، لیکن اس کے بھائی پر قتل کا الزام لگنے کے بعد یہ جیلان ہے جس کے پاس وہ مدد کے لیے آتا ہے۔ نمبر 1، ترزی۔ ایک سچی کہانی پر مبنی اس سیریز میں پیامی کی کہانی کو دکھایا گیا ہے، جو ایک مشہور نوجوان درزی ہے جسے اپنے دادا سے وراثت میں ہنر اور ایک کامیاب کاروبار ملا ہے۔ اپنے دادا کی موت کے ساتھ پیامی اپنا سب سے بڑا راز اس کے والد کو دماغی بیماری کا سامنا ہے استنبول میں اپنی زندگی کے مرکز میں لاتا ہے، اور اب اسے اس کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے بغیر کسی روح کو سچائی کا پتہ لگے۔ ایسوت ایک بدسلوکی والے رشتے سے بھاگتے ہوئے خود کو اس راز کے بیچ میں پاتی ہے، اپنے اصرار کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔